صبر، خاشعین الخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورت، جو خلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، جو جلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، جنہیں تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہو، جنہیں مجمع میں بھی اللہ کا خوف ہو۔ اللہ پاک کے خوف نے ان کو حرام کاموں سے روک دیا ہو، نافرمانیوں سے روک دیا ہو اور حکموں پہ چلا دیا ہو، اور خشوع دل کے ڈر کو کہتے ہیں، دل کے ڈر کو، کہ دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے اور اللہ پاک کی ہیبت اور کبریائی اور جلال اس درجے پر آ جائے کہ ہر حرام سے قدم ہٹ جائے۔ لیکن اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، خود روزہ تھا، خیرات کرنے بیٹھی، عصر تک 1,00,000 تقسیم کر دیا۔ ان کی خادمہ نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا گھر میں فاقہ ہے، 1 درہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی، میں آپ کے لیے گوشت پکا دیتی۔ یعنی کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا، بتاتی تو میں اپنے لیے بھی رکھ لیتی۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ صفت کیا بتائی؟ الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اس سے اگلی صفت کیا بتائی؟ الحافظین والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بدکاری زنا سے بچنے والے مرد عورت۔ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے خاص طور پر، ان لہم خاص طور پر ان کے لیے، ان 10 قسم کے مردوں اور عورتوں کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کیا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی مغفرت کو تیار کیا ہوا ہے۔ یہ آیت ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کو ایک ضابطہ دیتی ہے، اس پر جو آئے گا، مرد ہے تو عزت پائے گا، عورت ہے تو عزت پائے گی، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مردوں کے بھی قصے سنائے، کامیاب پتہ کر، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا پتہ کرو کہ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ پہلے بہنوں، قرآن پاک نے کامیاب عورتوں کا قصہ بھی سنایا ہے، ناکام عورتوں کا قصہ بھی سنایا ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، 2 نبیوں کی بیویاں ہیں، دونوں کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے کہ آؤ تمہیں ایک قصہ سناؤں 2 عورتوں کا، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ تعالیٰ ان کے خامدوں کی کیسی تعریف فرما رہے ہیں، تاکہ وہ میرے بہت نیک آدمیوں کی بیویاں تھیں، انبیاء۔ فخانتاہما، وہ ان پہ ایمان نہ لائیں اور اپنی قوم کے ساتھ ہی انہی کے کفر میں شریک رہیں۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کے خامن جو نبی تھے وہ بھی ان کو میری پکڑ سے بچا نہ سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا جیسے اور مرد و عورتوں کو ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ حضرت آسیہ کا قصہ سنایا اور مریم کا قصہ سنایا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اللہ تعالیٰ ایمان والوں تمہیں ایک عورت کا قصہ سناتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف نبی اس کی بیگم جو اللہ کے سب سے مقرب بندے، ایک طرف فرعون جو دنیا میں خدائی کا دعوے دار، اس کی بیوی۔ تو ایمان والا بننا ایسی طاقتور چیز ہے کہ فرعون کی بیوی ہو کر جنت، اور ایمان نہیں ہے تو نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو کر دوزخ۔
یہ باندی، یہ جو فرعون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ، یہ ایمان لے آئیں۔ ان کے ایمان لانے کا قصہ یہ ہوا کہ فرعون آسیہ سے اولاد کوئی نہیں تھی، فرعون کی ایک دوسری بیوی سے بیٹی تھی، اس کی ایک خادمہ تھی جو اس کو کنگھی کیا کرتی، وہ مسلمان ہو گئی، اسلام چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اچانک منہ سے نکل گیا تعس من کفر باللہ، اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی اولک رب غیر ابی، میرے باپ کے علاوہ کوئی اور رب ہے تیرا؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا تیرے باپ کا، موسیٰ ہارون کا، سب کا رب اللہ ہے۔ تو گئی فرعون کے پاس کہ یہ تو اپنے گھر کی نوکر آپ کو رب نہیں مانتی، تو اس نے ایک بہت بڑے کڑا میں تیل ڈالا، اس میں نیچے آگ جلائی، وہ آگ کھولنے لگی، وہ پانی اس میں تیل کھولنے لگا۔ تو پھر اس نے فرعون کی، اس نے اپنی باندی کو بھی بلوایا، اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک ساتھ چھوٹی چلتی تھی۔ تو اس کو کہنے لگا کہ اگر تم موسیٰ کے رب کو رب مانیں گی تو میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا، تجھے بھی جلا دوں گا، مجھے رب مانیں گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ بولا تم کیا کرے؟ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ نے مجھے 2 دی ہیں، اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کے نام پہ جلا دیتی، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا اس کے سامنے اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس طرح اس کے سر کو تیل میں ڈالا کہ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی، اور ماں کے سامنے وہ جل کے کباب بن گئی، پکوڑا بن گئی۔ جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے، آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ ماں تو اپنے بچے کا ویسے ہی رونا برداشت نہیں کرتی، جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے اندر کے غم اور صدمے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، روح نکل رہی تھی اور ماں دیکھ رہی تھی، اور اس کہہ رہی تھی اصبر یا ام فإن لک من الاجر کذا وکذا، اما تو صبر کر، تیرا بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کیا، بس ہم اکٹھے ہونے والے۔ پھر اس سے چھوٹی بیٹی تھی جو دودھ پیتی تھی، اس کو گود سے چھینا، اور معصوم بچی کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس کے سامنے ایسے آگ میں ڈال دیا، تیل میں ڈال دیا۔ تو وہ معصوم پھول، نرم و نازک گوشت ایک پل میں جل کے کوئلہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور پھر اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، بہت بڑا اجر تیرے لیے تیار ہے، ابھی ہم اکٹھے ہونے والے۔ پھر جب اس کو انہوں نے پکڑا فرعون کی باندی کو، تو اس نے فرعون سے کہا میری یہ خواہش ہے پوری کر دو۔ کہنے لگا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم ماں بیٹی کی ہڈیاں اکٹھے دفن کرنا، جدا نہ کرنا۔ اس نے کہا یہ ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے، اس کو بھی جلا دیا۔ جب تینوں جل گئی اور ان کو اکٹھا دفن کر دیا گیا، اس واقعے کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان ہو، ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو یوں قربان نہیں کر سکتی جب تک حق سامنے نہ ہو۔ بیچ میں ایک بات اور اس کے ساتھ اس کا واقعے کا حصہ ہے۔ معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے آپ آسمان کو گئے، تو آسمان کی طرف جب آپ کا سفر شروع ہوا تو نیچے سے آپ کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی کہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت جس مٹی میں دفن ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ اور یہ اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال سے اوپر ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے، اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ جب وہ مسلمان ہو گئیں تو وہ تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ تو پہلے تو اس نے بڑا سمجھایا کہ بھائی چھوڑ دے، نہیں جب مانا، پھر اس کو قید میں ڈالا، وہ نہیں مانی، پھر ان کو کوڑے مارے بھرے دربار میں، نہیں مانی۔ ایمان پہ جتنی مشقت آتی ہے اتنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر حکم دیا کہ اس کو سولی پہ لٹکا